اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت ایک ایسا وظیفہ الہیہ ہے، خدا کی طرف سے ذمہ داری اور سفارت ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قرار دیتا ہے کہ جسے وہ صالح بندوں اور انسانیت میں اپنے کامل اولیاء میں سے چن لیتا ہے، پس انہیں لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی ہدایت اور رہبری کریں ان چیزوں کی طرف کہ جن میں دنیا و آخرت میں ان کے لیے منافع و مصالح ہیں، اس غرض کے لیے کہ وہ لوگوں کو منزہ و پاک کریں اور برے اخلاق سے منع کریں اور فاسد حاجات سے ان کا تزکیہ کریں اور انہیں حکمت و معرفت کی تعلیم دیں اور سعادت و خیر کے راستے ان کے لیے بیان کریں تاکہ انسانیت اپنے کمال تک پہنچ جائے اور دنیا و آخرت کے اعلیٰ درجات پر سرفراز ہو جائے۔ وہ خالق جو اپنے بندوں پر لطیف ہے، اس نے ہدایت بشر اور اصلاحی پیغام کے پہنچانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ وہ خدا کے سفیر بن کر آئے اور اس کے خلفاء قرار پائے۔ خدا نے نبی کے تعین اور انتخاب کا حق لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں دیا، بلکہ یہ سارا معاملہ اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے، اور لوگوں کو یہ حق نہیں کہ اس شخص کے متعلق کوئی اپنی رائے ظاہر کریں کہ جسے خدا ہادی بشیر و نذیر بنا کر بھیجے، اور نہ ہی ان احکام سنن اور شرائع میں وہ اظہار رائے کر سکتے ہیں کہ جنہیں وہ شخص لے کر آتا ہے۔ جب خدا اپنی مخلوق کے لیے کوئی ہادی اور رسول مقرر کرے تو ضروری ہے کہ انہیں شخصی طور پر اس کی معرفت کرائے اور خصوصی طور پر معین کر کے انہیں اس کی طرف ہدایت کرے، اور یہ چیز اس میں منحصر ہے کہ وہ لطف و رحمت کو مکمل کر کے اس کی رسالت پر کوئی دلیل و حجت قائم کر دے، اور وہ دلیل ان چیزوں کی قسم سے ہوتی ہے جو خالق کائنات اور مدبر موجودات کے علاوہ کسی سے صادر نہیں ہو سکتی، یعنی قدرت بشر سے خارج ہو، پس خدا اسے رسول ہادی کے ہاتھ پر جاری کرے تاکہ وہ اس رسول کی معرف اور اس کی طرف رہبری کرے، اور اسی دلیل کو معجز یا معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بشر اس کے کرنے اور اس کام کے بجا لانے سے عاجز ہوتا ہے، اور جس طرح نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس معجزے کا اعجاز لوگوں کے درمیان اس طرح ظاہر ہو کہ اس وقت کے علماء اور اہل فن چہ جائے کہ دوسرے لوگ اس کے مقابلہ سے عاجز ہوں، اور یہ معجزہ دعوی نبوت کے ساتھ مقرون اور ملا ہوا ہو تاکہ اس کے مدعی کے دلیل اور اس کے ہاتھ میں ایک حجت ہو۔ تو جب اس قسم کے لوگ اس سے عاجز آ جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قدرت بشر سے مافوق اور خارق کی عادت ہے، پس یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صاحب معجزہ انسانوں سے بالاتر ہے اور مدبر کائنات کے ساتھ خاص روحانی تعلق رکھتا ہے، اور جب یہ چیز کسی دوسرے شخص کے لیے تمام ہوگی کہ اس سے معجزہ ظہور پذیر ہو اور اس کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی کرے، تو اس وقت لوگوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اس کے دعوے کی تصدیق کریں اور اس کی رسالت پر ایمان لے آئیں اور اس کی بات اور حکم کے سامنے جھک جائیں۔ پس جو چاہے گا اس پر ایمان لے آئے گا اور جو چاہے گا اس کا انکار کرے گا، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ ان علوم و فنون سے مناسبت رکھتا ہے جو اس کے زمانہ میں مشہور عالم ہوا کرتے تھے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، جو جادو کی ان چیزوں کو نگل گیا تھا جو جھوٹ موٹ سے انہوں نے بنائی تھیں،
کیونکہ جادو ان کے زمانے میں عام تھا، مشہور تھا۔ تو جب عصا آیا تو جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ باطل ہو گیا، اور انہیں علم و یقین ہو گیا کہ یہ چیز ہماری قدرت و طاقت سے بالا تر ہے اور ان کے فن سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ اس جیسے امور سے بشر عاجز ہے، اور اس کے سامنے فن و علم باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور وہ مادری اندھوں اور برس کے مریضوں کو درست کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیونکہ یہ معجزہ اس وقت آیا جب کہ فن طب کا دورہ تھا، اور اس فن کے علاوہ اور اتباع بڑی قدرت و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، پس ان کا علم اس چیز کے مقابلہ سے عاجز آ گیا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن کریم ہے، جو کہ اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اور یہ اس زمانے میں آیا ہے جب کہ فن بلاغت مشہور و معروف تھا، اور فصاح و بلغا اپنے حسن بیان اور بلندی فصاحت کی بنا پر لوگوں میں بلند مقام اور پیش سمجھے جاتے تھے۔ پس قرآن بجلی کی طرح آیا جس نے انہیں ذلیل و خوار اور دہشت زدہ کر دیا، اور انہیں بتایا کہ انہیں اس کے مقابلے کی جرأت نہیں، پس وہ اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے، اور اس کے گرد گروہ کا اور اس کے سامنے عاجز آ گئے، اور وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور اسے قاصر رہے۔ اور ان کے عاجز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے انہیں چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تو وہ اس پر قادر نہ ہوئے۔ پھر انہیں چیلنج کیا کہ اس جیسا ایک سورہ لے آؤ، تو بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے مقابلے سے عاجز آ گئے، حالانکہ اس نے انہیں چیلنج کیا تھا، اور وہ زبان اور گفتار کو چھوڑ کر نیزہ اور تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے، تو ہمیں علم و یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ معجزات کی قسم میں سے ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ دعویٰ رسالت کے ساتھ لے کر آئے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور حق کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کا اعلیٰ و افضل خلقی اور عقلی صفات کے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا شجاعت، سیاست، تدبر اور بطریق احسن، صبر، فطانت و ذکاوت، یہاں تک کہ کوئی فرد بشر اس کے علاوہ ان صفات میں اس کے ہم پلہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ صحیح و درست نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے تمام مخلوق پر ریاست عمومی ہو، اور نہ ہی اس میں تمام عالم کے ادارہ اور کنٹرول کرنے کی قوت و طاقت ہوگی، جیسا کہ واجب ہے کہ وہ طاہر ہو، امین و صادق ہو، اور بعثت سے پہلے بھی تمام رذائل اور پستیوں سے مبرہ اور منزہ ہو، تاکہ اس سے دل مطمئن ہو اور ان کی طرف نفوس مائل ہو، اور اس کے سامنے جھکیں تاکہ وہ عظیم مقام و مرتبہ الہی کا مستحق قرار پائے۔ تمام انبیاء اور مرسلین حق پر ہیں، اسی طرح ہم ان کی عصمت و طہارت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ باقی رہا ان کی نبوت کا انکار کرنا اور انہیں سب و شتم کرنا یا ان سے استبراء کرنا، تو وہ کفر و زندقہ ہے، کیونکہ یہ امور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کو مستلزم کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان انبیاء اور ان کے سچے ہونے کی خبر دی ہے۔ باقی رہے وہ انبیاء جن کے اسماء گرامی اور شریعتیں مشہور و معروف ہیں، جیسے آدم و نوح، ابراہیم، داؤد علیہ السلام،
سلیمان و موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے بعنی کر دیا ہے، تو ان پر خصوصی طور پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو اس نے سب کا انکار کیا، اور بالخصوص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اور اسی طرح ان کی کتب اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ باقی رہی موجودہ تورات و انجیل جو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں تعریف ہو چکی ہے، اور اس سبب سے اس میں تغیر و تبدل اور زیادات و اضافات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کے بعد ہوئی ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان تمام کتابوں پر، انبیاء کے معجزات پر اور قرآن مجید کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ والسلام۔